نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے حسد کو موضوع بناتے ہوئے کچھ اہم باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی. میں نے قرآن کریم کی چند آیات کے حوالے سے بعض باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے حسد سے اہل ایمان کو منع کیا ہے. برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے بابری مسجد کا جو سلسلہ چل رہا ہے یا پھر اسی طریقے سے جو اہم مسائل ہمارے اس ہندوستان میں چل رہے ہیں اس پر نظر ڈالتے ہوئے آخر ہندوستان میں مسلمانوں کی پریشانیوں کا کیا حل ہے، اسے موضوع بناتے ہوئے کچھ باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں. اس سے پہلے بھی میں نے بابری مسجد کے مسئلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی پوری آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی داعی اور مدعو کا جو کام ہے. اس سلسلے میں نے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر ایک داعی کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ جو دعوت کا ہوتا ہے، غیر مسلمین پر ان کی جو نگاہ ہوتی ہے اس سے متعلق بھی کچھ باتیں، پیار و محبت کی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. لیکن پھر اس کے بعد میں میرے سامنے دوسرا مسئلہ میرے سامنے تھا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع میں ایک عام فہم انداز میں آپ کے سامنے احادیث کو چھوڑتے ہوئے قرآن کریم کی روشنی میں کچھ ایسی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں جس کے ذریعے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ سود اور صدقات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے. ہم جیسے قرآن کریم کے بارے میں ہم صحیح طریقے سے یہ نہیں جانتے کہ قرآن کریم کے سود کے مسئلے میں کچھ باتوں کو ایک جگہ بیان کرتا ہے تو پھر دوسری طرف نکل کر چلا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے یعنی ایک سورے میں ایک بات کہی تو دوسرے سورے میں کیوں دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے. لیکن برادران اسلام، قرآن کریم کو اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ سود کے مسئلے کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ سود کا نظام کس طریقے سے اس سود کے نظام کا خاتمہ ہو اور مسلمان آپس میں صدقہ و خیرات کے ذریعے ایک امت، ایک عمارت کے اندر تبدیل ہو جائے، ان باتوں کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو برادران اسلام، جہاں پر سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے سود سے متعلق کچھ باتیں
کچھ احکامات اہل ایمان کو دیے ہیں تو اس سے پہلے کی کچھ آیات یعنی مسلمان کو تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ صحیح طریقے سے یہ بات واضح ہو جائے، مسلمان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ سودی نظام کا خاتمہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے آگے کی کچھ آیات کی تلاوت مسلمان کو کرنی چاہیے تاکہ قرآن صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ میں آئے۔ برادران اسلام، موجودہ دور میں ہم یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سودی لین دین، سودی کاروبار میں جس طریقے سے غیر مسلمین ملے یعنی ملوث ہے، اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان بھی سودی لین دین، سودی کاروبار کو صرف زبانی طور پر برا جانتے ہیں، لیکن یہ کاروبار کے اندر مسلمان بھی شریک ہے، اور حال میں کیا ہوا اس واقعے کو بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ چلیے برادران اسلام، قرآن اس مسئلے میں، سود اور صدقات کے مسئلے میں اہل ایمان کو کیا کہتا ہے، ان باتوں کو قرآن کریم کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے سامنے کچھ باتیں کھل کر آئیں گی کہ کس طریقے سے سودی نظام کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ برادران اسلام، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ ہاں، مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، سودی نظام کا خاتمہ کر کے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جو لوگ اور جیسے اللہ نے فرمایا باللیل والنہار، رات اور دن ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے غربت کا خاتمہ کر دیا جائے، امت کو مضبوط کر دیا جائے، سرًا وعلانیۃً، چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے، رات دن ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ صدقہ کیا جائے، خیرات کی جائے، خاندان قبیلے میں، آس پڑوس میں، بستی میں، شہر میں، جہاں کہیں پر بھی کوئی مسلمان غریب نظر آئے، کوئی بیمار نظر آئے تو فوراً اس کی مجبوری کو اپنی استطاعت کے مطابق دور کر دیا جائے، یعنی ہمدردی، محبت، دوسروں کے ساتھ ایک اچھا سلوک۔ جو لوگ رات دن یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ، ان کو نہ ہی دنیا میں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، نہ آخرت میں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ غربت کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو راستہ اہل ایمان کے سامنے رکھا ہے وہ یہ کہ رات اور دن اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اپنا مال اپنی استطاعت کے مطابق، تاکہ غربت کا خاتمہ صحیح طریقے سے ہو سکے۔ آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ غربت میں انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے غربت ایک انسان کو جرائم پیشہ بنا ڈالتی ہے، وہ کسی کا قتل کر دیتا ہے، یا پھر بھوک یا غربت کے لیے کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے دوسرے جرائم کے کام کرتا ہے۔ تو اس کی یعنی ان برے کاموں کے خاتمے کے لیے جو چیز اہل ایمان پر فرض کی گئی وہ یہ باللیل والنہار سرًا وعلانیۃً، کہ رات اور دن تم اپنے مال کو خرچ کرتے ہو۔ لیکن ہم تو مال سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی مال کے مسئلے میں صرف اپنی ذات، اپنے بیوی بچوں تک محدود ہو کر رہ گئی کہ ہم اپنی نفس اور اپنے بیوی بچوں کے علاوہ ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار کی کیا کیا ضروریات ہے، اس ضروریات کو بھی پوری کرنا نہیں چاہتے، اور اس کے بجائے ہم اپنی خواہشات کے لیے لاکھوں روپیے خرچ کرنے کے لیے رات اور دن تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
قرآن کریم سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ، کہ تم پہلے تو یہ فرما دیا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر ڈالو، نماز کا وقت آیا قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر کے 5 وقت کی نمازوں کو ادا کر لیا اور اس کام کو تم نے نیکی سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے، سب سے پہلے تمہیں یقین کرنا چاہیے اللہ کی ذات پر، صفات پر، اختیارات پر، ملائکہ پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اب دیکھیے آپ مال کے ساتھ محبت کو جوڑ دیا، یعنی مال کے مسئلے میں انسان بڑا شدید ہوتا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتا، اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ اگر مال چلا جائے، میرا بھائی اگر آ کے مجھ سے یہ کہہ دے کہ بیٹے کے علاج کے لیے، بیوی کے علاج کے لیے، میری بیٹی کی شادی کے لیے مجھے اتنے مال کی ضرورت ہے، اگر آ کر مجھ سے یہ کہہ دے اور میں اسے مال دے ڈالوں تو یقیناً مجھے نقصان ہو جائے گا۔ لیکن یہ نقصان کیسے ہوگا آپ بتائیے؟ جیسے اللہ نے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اس مال سے بے انتہا محبت کرنے کے باوجود اس مال کو تم اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ہم اپنے رشتہ داروں پر مال کو خرچ نہیں کرتے، نفسانی خواہشات پر، شادی کا مسئلہ آ جائے، ولیمے کا مسئلہ آ جائے، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہمارا اپنی ذات کا آ جائے تو یقیناً جہاں پر یعنی کچھ تھوڑے سے مال میں کام ہو جاتا ہے وہاں پر ہم ڈھیر سارا مال لگا ڈالتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں پر اس مال کو خرچ کرو، والمسکین، مسکینوں پر خرچ کرو، والیتامہ، اور یتیموں پر اس مال کو خرچ کرو۔ یعنی ایک مالدار مسلمان اگر یہ راستہ اختیار کریں گے کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں پر مال کو خرچ کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی، رشتہ دار ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ جس طرح چہرے پر تعریف کرتے ہیں اسی طرح پیٹھ پیچھے بھی رشتہ دار تعریف کرنے لگیں گے۔ اب برادران اسلام، جب اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں پر تم خرچ کرو، اگر اس مال کو تم اپنے قریبی رشتہ داروں کی آس پڑوس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے خرچ نہیں کرتے تو جان لو کہ یہ تمہارے رشتہ دار کسی سودی لین دین کرنے والے کے یہاں پر جائیں گے اور ان سے سود پر مال لے کر آئیں گے۔ یہ تمام کے تمام یعنی گناہ میں تم اور تمہارے رشتہ دار لینے دینے والا یہ تمام کے تمام اس میں شریک ہو جائیں گے۔ برادران اسلام، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ ہی کے اندر فرمائی، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، کہ اس شخص کی مثال جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ کس کی راہ میں؟ اب اللہ کی راہ، اللہ کا راستہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک روڈ ہے، سیدھی ایک روڈ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔
قرآن اللہ کے راستے کی بھی تفصیل دوسرے مقامات پر بیان فرماتا ہے. اس میں قریبی رشتہ دار ہے، مسکین ہے، مسافر ہے اور قرض دار ہے، جس کی تفصیل سورہ توبہ کے اندر ہمیں ملتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کے جیسی ہے جس دانے سے زمین سے 7 بالیاں نکلی اور ہر ایک بالی میں 100 دانے باہر آ جائے. یعنی ایک مسلمان 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے بدل میں اسے کتنا ملتا ہے؟ 100 روپیہ، یعنی 700. 1000 کے 7000، 1 لاکھ کے 7 لاکھ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا چاہے دے ڈالے. ذرا آپ غور کیجئے کہ اگر مسلمان اس طریقے سے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرے، اہل و عیال کے علاوہ، اور اسی طریقے سے اپنے آس پڑوس کا اگر مسلمان خیال کر لے، تو یقیناً سود کا یہ جو باطل نظام چل رہا ہے یہ نظام کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ بتایا کہ مسلمان اپنی ذات تک، یعنی ہم اپنی ذات تک محدود ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جیسے باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، رات دن چھپے کھلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ اس دنیا میں سود کو کھاتے ہیں. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ کل قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے، اس حال میں آئیں گے کہ جیسے شیطان نے انہیں چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو. یعنی یہ کیفیت قیامت کے دن کی اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں بیان فرما رہے ہیں. جن کی نظر صرف مال پر ہوتی ہے کہ 10,000 دے دیا تو پہلے 2,500 کاٹ لیے، پھر یہ شرط لگا دی کہ ہر ماہانہ 2,500 جو ہے وہ 10,000 پر تمہیں دینے پڑیں گے. یعنی اس کی نظر صرف مال پر ہوتی ہے، سامنے والے کی مجبوری وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس مسئلے میں، کس مجبوری کے ساتھ، کس حاجت کے ساتھ میرے در پر، میرے دروازے پر آیا ہے. وہ یہ سب کچھ نہیں دیکھتا، بلکہ صرف وہ یہ دیکھتا ہے کہ سود کے ذریعے مجھے میرا مال مل جائے، اور اس طریقے سے 10,000 1 لاکھ دیتا ہے یا 10,000 دیتا ہے تو اس کے اوپر ایک حد مقرر کر دیتا ہے. ایک چھوٹا یعنی چھوٹی سی رقم جا کر یہ ایک پہاڑ بن جاتی ہے، ایک تنکا جا کر ایک پہاڑ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اس چیز سے اہل ایمان کو روک کر تاکید کی گئی کہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا جائے. لوگوں کو تلاش کر کر کے دیکھا جائے کہ کس کو کیا چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کی تکمیل کرنے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ آل عمران میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون یہ آیت نازل کی، جس میں فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز قربان نہیں کر دیتے. برادران اسلام، طلحہ بن عبید اللہ کا واقعہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ باغ ہے آپ لے لیجئے. اللہ کے نبی نے اس باغ کو لے کر حضرت طلحہ کے قریبی رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا. تو برادران اسلام، اس طریقے سے اگر مسلمان باللیل والنہار سرا وعلانیۃ کہ رات دن اپنا مال غربت کے قاتلے کے لیے
خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو برادران اسلام یقیناً امت سے غریبی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم مال سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ مال جس طریقے سے آئے، جہاں کہیں سے آئے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے، تجارت کے ذریعے آیا یا کسی اور راستے سے یہ مال ہماری طرف آیا ہے، ہم ان تمام کی تمام چیزوں کو نظر انداز کر ڈالتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ کل قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر دیوانہ پاگل بنا دیا ہو، اور کہتے ہیں ذالک بانہم، اور وہ یہ کہتے ہیں انم قالوا انما البیع مثل الربا، تجارت بھی سود ہی کے جیسی۔ ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہے، یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہم لوگوں کو مال دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر فائدہ ہم لیتے چلے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ سود در سود ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت کو جس میں نفع اور نقصان دونوں چیزیں موجود ہے، یعنی ایک تجارت میں نفع کے بھی امکانات ہے، نقصان کے بھی امکانات ہے، اللہ نے اسے حلال کیا ہے۔ وحرم الربا، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وحرم الربا، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب برادران اسلام ذرا آپ یہ آیت کو اپنے سامنے رکھے، اور پھر جیسا کہ قرآن کریم کی میں نے وہ آیت آپ کے سامنے پیش کی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ جو اللہ کی راہ میں رات اور دن اپنے مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے ذمہ دار میں اور آپ یا نہیں؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مال دیا ہے، لیکن ہمارا جو مال ہے وہ صرف ہماری اپنی نفس کے لیے۔ بیٹی کی شادی میں اتنے لاکھ خرچ کرنا ہے، بیٹے کی شادی میں اتنے لگانا ہے، ایک 4 ویلر موجود ہے، قیمتی ایک اور لینا ہے، ایک قیمتی یعنی موبائل، پھر اس کے بعد میں اور زیادہ قیمتی لینا ہے، مکانات پر مکانات ہمیں بنانا ہے۔ مرتے دم تک کے لیے مال کے ذریعے صرف اپنی خواہشات یا زندگی کی خواہشات کو ہمیں مکمل کرنا ہے، تو غریب آدمی کہاں پر جائے گا؟ اس کے لیے کوئی اور راستہ تو موجود ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے میں نے بیت المال کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے نظام کے سلسلے میں یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہر بستی میں ایک اجتماعی بیت المال ضروری ہے۔ ساری مساجد اور مدارس کو ایک بیت المال سے اگر ہم جوڑ دیں، خرید سے آنے والا سارا فنڈ یہ مدارس والوں کے پاس جانے کے بجائے، مساجد والوں کے پاس جانے کے بجائے بیت المال میں آئے گا، جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، تاکہ کسی مدرسے والے کا مسجد والے کا بچہ یا مدرسے والا مسجد والا صدور جو ہے یہ عیش و عشرت کی زندگی نہ گزار سکے۔ خیر میں ان باتوں میں جانا نہیں چاہتا، صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے اشارتاً یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو برادران اسلام، اس سودی نظام کے خاتمے کے لیے تمام مسلمانوں کو مل کر اجتماعی طور پر جدوجہد کرنی چاہیے، لیکن ہم مسلمان صرف زبانی خرچ کرتے ہیں، اجتماعی طور پر کوئی آگے نہیں آتا۔ اپنی خواہشات مکمل کرنے کے لیے ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپے موجود ہے، لیکن ایک عورت آ کر ہمارے مکان میں یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کے علاج کے لیے اتنی رقم کی ضرورت ہے، تو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ہم اسے کچھ دینا ہی نہیں چاہتے۔ ہاں اگر دیتے بھی ہیں تو برادران اسلام کیسے دیتے ہیں؟ جیسے قرآن کہتا ہے، جیسے قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى،
اے ایمان والو اپنے صدقہ اور خیرات کو لوگوں کو تکلیف پہنچا کر ضائع تم مت کرو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے صدقے اور خیرات کو لوگوں کو تکلیف دے کر ضائع مت کرو. کوئی عورت آ کر ہم سے سوال کرتی ہے بیٹے کے علاج کے لیے شوہر کے علاج کے لیے کچھ چاہیے, فوراً اس کو جھڑکنے لگے, اس کو ڈانٹنے لگے, اور حقیقت میں جانتے ہیں کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے. ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو یعنی اس کو ڈانٹ کر کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں دے دیے, اور پھر اس کے بعد میں لوگوں کے بیچ میں چرچا کرنے لگے کہ دیکھو فلانے شخص کا علاج, فلانے شخص کے بیٹے کی تعلیم کا بندوبست میں نے کیا, فلانے کو باہر نوکری پر میں نے رکھایا ہے. تو برادران اسلام قرآن کہتا ہے کہ اس طریقے کا راستہ اختیار کر کے اپنے صدقے کو ضائع مت کر لو, لوگوں کو دکھانے کے لیے اس شخص کی طرح بھی نہ ہو جاؤ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے. اس کی مثال کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پتھر ہے, اس کے اوپر کچھ مٹی آ کر جمع ہو اور آسمان سے خوب بارش ہوئی تو یہ مٹی بہہ گئی اور ایک پتھر باہر نکل آیا. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتے, لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال قرآن دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کا اجر ٹھیک اسی طرح سے کل قیامت کے دن ضائع ہونے والا ہے. تو برادران اسلام قرآن کہتا ہے لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. سن لو اللہ کی طرف سے جس شخص کے پاس یہ نصیحت آ گئی کہ سود حرام ہے, سودی تجارت سودی لین دین حرام ہے, اور وہ اس سے رک جائے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُمْ مَا سَلَفَ, تو اس کے لیے اس نے جو کچھ کیا وہ ہو گیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے یہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ اس کے ساتھ کرنا چاہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَا, یہ نصیحت پہنچنے کے بعد میں پھر کوئی اگر سودی کاروبار کرتا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, کل قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا. ذرا غور کیجئے, سودی لین دین سودی کاروبار کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ جو یہ نصیحت سننے کے بعد میں توبہ نہیں کرتا اور سودی کاروبار سودی لین دین سودی تجارت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا, اے لوگوں سنو, اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں. سود باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. ہم کو یہ دکھتا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والا عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے, قلبی سکون کہاں پر ہے, آپ راتوں کی نیند کہاں پر ہے, دل کا سکون نہیں, راتوں کی نیند نہیں, اطمینان نہیں, چین نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سود کو مٹا دیتے ہیں, وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, صدقے کو بڑھاتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب آ کر اپنی غربت کو پیش کرتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دیکھو تم نکاح کر دو, غربت کا خاتمہ ہو جائے. اور پھر کوئی آ کر یہی کہتا ہے غربت کے بارے میں, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دیکھو تم صدقہ و خیرات کو کثرت سے کرو, تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے گا.
اور کچھ ہی دن گزرے کہ یہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے تو مالدار ہو گئے. جیسے قرآن کریم کی وہ آیت مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. میں نے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آپ دیکھیے صدقہ و خیرات کو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ صدقہ و خیرات کیجئے. کچھ ہی دنوں کے بعد میں ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم خود بخود مالدار ہوتے چلے یعنی اللہ کی طرف سے ہم مالدار ہوتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتے جو مسلمان ہے, نمازیں ادا کرتا ہے, حج کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے, لیکن سودی کاروبار کے اندر ملوث ہے. ایسے ناشکرے, ایسے گناہگار سے اللہ تعالیٰ ہرگز محبت نہیں کرتے. اور پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لے آئے یعنی پکا یقین کر لے کہ میں نے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا ہے اس مال کا بہترین بدلہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن دے گا, اس دنیا میں بھی مجھے اس کا ایک بہترین بدلہ ملے گا. اور پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک اعمال کرے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نمازوں کو قائم کرے, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور زکات دے. زکات کس لیے دینا ہے؟ سالانہ آپ سے جو زکات لی جاتی ہے مال کے اوپر 2.5% جو زکات لی جاتی ہے وہ کس لیے؟ غربت کا خاتمہ ہو, غریبوں کا خیال ہو, اسی لیے تو اس چیز کو فرض کیا گیا. اور پھر اس کے لیے بھی میں نے بتایا کہ اگر ہم اجتماعی طور پر زکات کے نظام کو قائم کریں, انفرادی طور پر نہیں کہ ایک آدمی 10,000 لے 100 روپیہ لوگوں کو بانٹ دے, قیامت تک کے لیے ان کی نسلوں کو بھکاری بنا کر رکھے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اجتماعی طور پر زکات کا نظام قائم ہو بیت المال کے ذریعے. تو برادران اسلام یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دیکھو نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پہلے جو سودی کاروبار کر لیتے تھے اور جو مال تم نے لوگوں کو دے دیا اور ہر ماہانہ اس پر جو تم اب سود لیتے ہو, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, اب اس کاروبار کو تم چھوڑ دو. تمہیں یہ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, اسے تم چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو, ایمان رکھتے ہو کہ کل قیامت کے دن تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے, حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے, اور مال کے بارے میں جب تک تم سے سوال نہ کر لیا جائے کہ کہاں سے کمایا, کہاں پر خرچ کیا, تم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے. اس بات پر تم یقین رکھتے ہو, جو کچھ سود لوگوں کو ہے اسے معاف کر دو. ایک آدمی سے یہ کہہ دو کہ دیکھو میں نے جو کچھ کیا ہے یہ غلط تھا, میں نے اس سے توبہ کر لی, جو سود ہے میں اسے معاف کرتا ہوں, لیکن جو میرا اصل مال ہے یہ مجھے لوٹا دو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہو, حج کے لیے بھی چلے جاتے ہو, اور جلسے و جلوس میں بھی شریک ہوتے ہو, لیکن سودی کاروبار کرتے ہو, تو جان رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تم نہیں چھوڑنا چاہتے اس کاروبار کو, اس لین دین سے تم توبہ نہیں کرتے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اب تیار ہو جاؤ اللہ سے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے.
اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، تیار ہو جاؤ اللہ سے جنگ کرنے کے، اللہ سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، تمہارا جو اصل مال ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم کسی پر ظلم مت کرو اس کاروبار کے ذریعے، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، سودی کاروبار کے ذریعے اپنا خزانہ بنانے کی تیاری کرے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ حضرت زینب اپنے گلے کا ایک ہار یا کچھ صدقے کا مال لے کر نکلی کہ اسے غریبوں میں تلاش کر اسے غریبوں میں دے دیا جائے۔ آپ گھر کے باہر نکل رہی تھی، آپ کے شوہر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے جا رہی، کہنے لگے کہ اے زینب تیرا شوہر اس کا زیادہ مستحق ہے مجھ سے۔ حضرت زینب کہتی ہے میں اللہ کے نبی سے پوچھوں گی، اس کے بعد تمہیں دے ڈالوں گی۔ اللہ کے نبی کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کرتی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہاں تم اپنے شوہر کو یہ مال دے دو، تمہیں اجازت ہے۔ تو برادران اسلام وآتی ذی القربى حقہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق تو ادا کرو۔ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہمارے پڑوس میں ہمارا پڑوسی کئی سال سے پریشان ہے، لیکن ہم اس کی پریشانی کو دور کرنا نہیں چاہتے۔ جیسے قرآن کہتا ہے لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چپک کر سوال نہیں کرتے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے یہ غریب نہیں، یہ بھی مالدار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرفوہم بسیماہم، تم انہیں تلاش کرو، وہ چہروں سے تو پہچان دیے جائیں گے۔ سوال نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غریب ہے، انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، ان کے چہرے دیکھو، چہرے دیکھ کر کم سے کم انہیں پہچان لو اور ان پر صدقہ و خیرات کرو، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ لیکن برادران اسلام آج کے حالات تو آپ اچھی طریقے سے میرے اپنے سنانا مجھے بھی پڑے گا، کبھی یعنی صدقہ و خیرات کا بیان اگر کر دوں دکان پر لوگ آ جائیں، میرے اپنے پریشانیاں، اب میں بھی کیا اپنا یعنی کرتا اٹھا کر اپنا پیٹ دکھاؤں لوگوں کو؟ بچوں کی فیس بھرنا ہے، گھر کے مسائل ہے۔ تقریباً اہل الحدیث میں تو اتنا دھوکہ عام ہو چکا ہے، سوال 50,000 نہیں ہے، 20,000 نہیں ہے، 10,000 نہیں ہے، کم سے کم 5,000 1,000 2,000 ٹھیک ہے، 15 دن 10 دن میں واپس۔ آپ 15 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے 6 سال بعد سوال کریں، 5,000 کی جگہ بٹھا کر آپ سے 50,000 کا سوال ہو جائے گا۔ کیوں؟ مانگنا کی نہیں، ڈر کے خاموش بیٹھ جائے، بھئی آپ پہلے 5 دیے تھے نا، پھر بٹھا کے 45 دے دو، 50 کر کے آپ کو خود پھر واپس کر دیے جائیں گے۔ خاص کر یہ آپ کو اہل الحدیث کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنے خراب لین دین میں، یعنی اس حد تک ہم مسلمان گر گئے۔ قرآن کہتا ہے، میں تو آپ کو آج یہی بات آپ کے سامنے کہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اگر تم کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کر رہے ہو، لین دین ایک ٹائم 6 مہینہ ایک سال کچھ بھی آپ نے وقت مقرر کر لیا، لکھائی پڑھائی کر لو، اور اللہ تعالیٰ وَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ فرمایا، اور کاتب جو ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، اس کو برا بھی مت جانو، صغیراً او کبیراً الی اجلہ، چاہے وہ قرض چھوٹا رہے، 10,000 رہے، 1,000 رہے، لاکھ رہے، 10 لاکھ رہے، لکھائی پڑھائی کر لیا کرو، الی اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ انصاف والی بات۔ میں آج آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کسی کو کوئی قرض دیں، جو یہ وعدہ کر کے آپ سے قرض لے،
تو فوراً اس کے ساتھ لکھائی پڑھائی کر. یا پھر جیسے فریحان مقبوضہ اللہ تعالیٰ قرآن سورہ بقرہ ہی میں کہتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز رہن رکھ لو. 10,000 لیتا ہے تو 10,000 کی چیز رہن رکھ لو, اور اگر وہ نہ دے تو ایک وقت مقرر کر لو, بیچ کر اپنی قیمت دے دو, اس کی قیمت اس کو واپس کر دو. یہ چیز آج کے اس دور میں ضروری ہو چکی ہے. قرآن کہتا ہے, قرآن کی تعلیمات ہے, اسی لیے قرآن آگے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بار دینا نہیں چاہتا ہے. یہ اس مسئلے میں فرمایا کہ اتنے دھوکے باز یعنی لوگ اتنے دھوکے باز ہو چکے ہیں کہ وعدہ کرتے ہیں لینے کے وقت میں لیکن واپس نہیں کرتے. اس لیے فرمایا کہ لکھائی پڑھائی بے حد ضروری ہے, لکھ لیا جائے. تو خیر برادران اسلام, قرآن کریم میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. کوئی تنگی والا ہے, غریب ہے, کچھ آپ سے مال لے لیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں اس کے یہاں پر تنگی ہے, وقت دو, اسے مہلت دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اگر جو مال دیا ہے صدقہ ہی کر دو, معاف کر دو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو برادران اسلام, میں نے آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی چند آیات کے ذریعے صدقہ اور سود, اس سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی. میں نے زیادہ احادیث آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے پیش نہیں کی. وہ اس لیے کہ قرآن کریم کی کچھ آیات تھی, وقت مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ اللہ کے نبی کی وہ احادیث جس میں اللہ کے نبی نے سود سے متعلق کچھ باتیں بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے. لیکن میں یہ یعنی ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں تو صدقہ و خیرات کیجیے. صدقہ و خیرات میں اپنے سب سے پہلے قریبی رشتہ دار ہے. برادران اسلام, اس کے بعد کے جمعے میں آپ کے سامنے بابری مسجد کا مسئلہ یا ہندوستان میں جو اہم مسائل ہیں, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے, ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے والا بنائے, دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله واتقوا الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي